دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. مشائخ اعظام، علماء کرام، معلمین و معلمات، طلبہ و طالبات، معتکفین و معتکفات، اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اور متعلقین و متعلقات. ہمارا موضوع اس سال کے اعتکاف میں ان 10 راتوں میں اخلاق حسنہ چل رہا ہے. یہ ہماری 10 راتوں کا عنوان ہے گفتگو کا. اس میں پھر ذیلی عنوان بدلتے رہیں گے جو اخلاق حسنہ کے ہی تابع آئیں گے. آج اخلاق حسنہ کے باب میں جو موضوع ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گفتگو کا اخلاق کیا ہے، کلام کا ادب کیا ہے. ادب الکلام یا خلق الحدیث. حدیث بھی عربی میں بات کرنے کو کہتے ہیں. بات کرنے کے لیے اخلاق کیا چاہیے، کیسا اخلاق ہے عمدہ گفتگو کے لیے، اور کیسا ادب ہے عمدہ کلام کے لیے. تو حسن کلام بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. حسن کلام، ادب الکلام، ادب الحدیث، خلق الکلام، خلق الحدیث، یہ مختلف عنوان بنتے ہیں. آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں حکم دیا: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ ان آیات کریمہ پر اضافتاً ایک الگ آیت ہے جو میں نے پہلے خطبہ میں کہی، شروع میں کہی. ارشاد فرمایا لوگوں ہمیشہ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ بات کیا کرو. اللہ رب العزت نے بات کرنے کا ادب سکھایا ہے، گفتگو کرنے کا خلق سکھایا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور جب فرمایا للناس، اس سے مراد عام سب لوگ ہیں. امیر اور غریب بھی ہیں، طاقتور کمزور بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جاہل اور ان پڑھ بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اعزا قارب بھی ہیں، اغیار بھی ہیں، قریب کے لوگ بھی ہیں، بعید کے لوگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور غیر بھی ہیں. للناس، سب لوگوں کے لیے جب بولو تو عمدہ طریقے سے گفتگو کرو. اللہ رب العزت نے وہ عمدہ گفتگو کرنے کے لیے اس کو اپنے احکام میں شامل کیا. جب فرمایا قولو، یہ امر ہے اللہ کا. دیکھیے جیسے فرمایا اقیمو الصلاۃ،
कीम الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو جس طرح حکم ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، دیگر اوامر ہیں اور نواہی ہیں، جس طرح یہ احکام ہیں اللہ کے قرآن مجید میں، انہی احکام میں سے اسی طرح کا حکم ہے قولو للناس حسنا۔ یہ اللہ کے اوامر میں سے ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کے حکم کا اور امر کا نافرمان بنے گا، گناہ گار ہوگا۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے عمدہ طریقے سے، نرمی سے، بڑی خوش خلقی سے بات کیا کرو، اور جب بات کرو اس بات کے اندر نیکی ہو، حسنا، اس بات میں بھلائی ہو، اس بات میں خیر ہو، اس بات میں خیر خواہی ہو۔ یعنی بات کرنے کا سلیقہ بھی سمجھایا ہے، اور بات کرنے کا جو کنٹینٹ ہے، جو روح ہے، کس طرح کی بات ہو وہ بھی سمجھائی ہے۔ قولوا للناس حسنا، دونوں چیزیں جمع کر۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں کو کہہ دیں، میرے بندوں کو کہہ دیں۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں بڑے عمدہ طریقے سے، نرمی سے، احسن انداز سے، خوش خلقی سے، خیر خواہی سے بات کرتے ہیں، جو لوگوں کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ جیسے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب ایسا کلام اللہ فرماتا ہے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، بندے پر چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک، فرماتا ہے میں نے تمہیں سمجھ تو دی ہے نا، تم دنیا میں رہتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ بہترین اور عمدہ طریقہ جو کسی کے دل کو بھائے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہتر سے بہتر طریقہ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے جب لوگوں سے بات کرو تو وہ انداز اپنایا، یہ وہ اسلوب ہے۔ یقولو التی ہی احسن، میرے بندے وہ ہیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں بڑے احسن طریقے سے بات کرتے ہیں اور بڑی احسن بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے حسن کلام اور ادب کلام سکھایا۔ پھر ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ بہت سے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، اور بعد میں احسان جتلاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا، اس سے وہ سارا صدقہ خیرات اور احسان جاتا رہتا ہے، اس کا کوئی نفع، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے صدقہ خیرات کرنے سے دو چیزیں بدرجہ بہتر ہیں، دو چیزیں، ایک بجائے اس کی مالی مدد کرنے کے جس کے بعد احسان جتلا کے اس کا دل دکھانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک بول ہی پیارا محبت کا میٹھا بول لو، مٹھاس بھرا بول، ایسے صدقہ سے بہتر ہے۔ وہ مغفرہ، اور کسی نے تلخی زیادتی کر دی تو اس کو معاف کر دینا، یہ اس احسان کرنے سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ کسی نے تلخی زیادتی کی بات کر دی تو اس کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، جو کام ہم عمر بھر نہیں کرتے، اور کراچی میں تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہمارے گھر کرتے ہیں؟ بتائیں بیٹے، میری زندگی گزر گئی، ابھی میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں آیا تھا، ساری سیاہ ہوتی تھی، تب سے سمجھاتا تھا اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے یہی باتیں سمجھاتا تھا۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ پاک نے فرمائی قولوا للناس حسنا،
جب ایک دوسرے سے بات کرو تو بڑے پیار سے بات کرو. مثلا میں آپ کو سورج دکھاتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا کا سارا سورج خرید لیں، نہیں، اس کی 2-4 شعاعیں لے لیں. میں آپ کو پورا سورج دکھاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سورج گود میں لے لیں، نہیں. 14ویں کا چاند ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات 14ویں کے چاند کی طرح، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکام سورج کی طرح. آقا علیہ السلام کو سراجم منیرہ فرمایا اللہ پاک. تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تابع سورج ہیں، تو میں تو وہ پورا سورج ہی بتاؤں گا نا. اب آپ کے لیے جو سودا ہے، وہ آپ ایک دکان پر جاتے ہیں تو دکان پہ تو منوں کے حساب سے مٹھائی لگی ہوتی ہے، ادھر پتہ نہیں کتنے کلو لڈو لگے ہوتے ہیں، ادھر جلیبیاں لگی ہوتی ہیں، ادھر برفی لگی ہوتی ہے. اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں مٹھائیوں کے نام. یا پھل کی دکان پہ جاتے ہیں تو پھلوں کے ادھر سیب پڑے ہیں، ادھر کیلے پڑے ہیں، ادھر انگور پڑے ہیں، ادھر آلو بخارے پڑے ہیں، ادھر لیچی پڑی. ایک دکان بھری ہوئی ہے، خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی. تو دکاندار تو سارا کچھ ہی لگا کے دکھائے گا نا، دکاندار تو سارا کچھ دکھائے گا. اب اس نے گاہک کو یہ تو نہیں کہا کہ ساری کی ساری دکان خرید لو، اس لیے تو نہیں دکان کھول کے بیٹھا کہ ہر گاہک سے یہ توقع کرے جو گاہک آئے کہے ساری دکان خرید لو. آپ بھلے اس سے 2 کیلے خرید لیں، اس سے 1 کیلا خرید لیں، 1 سیب خرید لیں، وہ بھی دے دیتا ہے. آپ اس سے تھوڑی سی 1-2-4 لڈو لے لیں، 2-4 جلیبیاں لے لیں، آپ آدھا کلو لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، جتنا لے لیں، دکاندار کو انکار نہیں ہے، اس نے تو بیچنا ہے سودا، دکھائے گا پوری دکان. تو میں جب ساری رات بیٹھوں گا، میں آقا علیہ السلام کی پیار بھری تعلیمات کی ساری دکان دکھاؤں گا. اب آپ گاہک ہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا کہ سارا کا سارا جو ذوالنون مصری لے گئے تھے اتنا ہی سودا لے جاؤ، یہ توقع نہیں کرتا. یہ توقع کبھی نہیں کرتا کہ جو معروف کرخی نے جتنا لیا تھا اتنا سارا لے جاؤ، ایسی توقع نہیں ہوتی. جو باجزید بستامی نے جتنا لیا اتنا لے جاؤ سارا، جو ابو الحسن خرقانی نے لیا اتنا سارا اٹھا کے لے جاؤ، جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے لیا اتنا لے جاؤ، نہیں، ایسا کبھی کوئی توقع نہیں کرتا. اللہ کا نبی بھی یہ توقع نہیں کرتا، دیتا سارا کچھ ہے، مگر الٹیمیٹلی مراد یہ ہوتی ہے بھائی جتنی سکت ہے اتنا لے لو، مگر لیے بغیر نہ جاؤ. 1 جلیبی ہی لے جاؤ، جتنا کچھ ہو سکے اتنا لے جاؤ، خالی نہ پلٹو. تھوڑا سا لے جاؤ گے اللہ اس کو اپنے اثر میں برکت میں بڑا کر دے گا، مگر کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، خالی نہ جاؤ. اب جب یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ جان جائیں گے کہ سودا آسان ہے، سودا آسان ہے. اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں کے ساتھ جب بات کرو اچھی بات کرو اور اچھائی کے ساتھ کرو، اس میں تو خرچہ ہی نہیں ہوتا. پھر ارشاد فرمایا اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کر دینا، یہ بہت سے جو ہم صدقات کرتے ہیں نا ان سے بھی بہتر ہے. پھر فرمایا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے اچھی بات کرتے. دیکھیے اللہ پاک کتنا فوکس کر رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت بولنے والے ہوتے، سخت اور درست کلمات اور جملے گفتگو کرنے والے ہوتے، غلیظ القلب، اور آپ کا قلب اطہر دل بھی سخت ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لن فدو من حولک، یہ جو پروانوں کا ہجوم اور جرمٹ رہتا ہے محبوب آپ کے ارد گرد یہ چھٹ جاتا، لوگ دیوانہ وار آپ کے ارد جمع نہ ہوتے اور آپ پر اس طرح کوئی قربان نہ ہوتا.
یہ جو پروانوں کا جھرمٹ رہتا ہے، ہجوم رہتا ہے، رات و دنوں آپ کی گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں، آپ کی راہوں کو تکتے رہتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو وہ ان کے سر جھک جاتے ہیں، لگتا ہے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سر تا پا کان بن جاتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، آپ انہیں بدر میں لے جاتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ یہ جو ان کا جرمٹ ہے ایسے عاشقوں کا، ایسے مخلص کارکنوں کا، ایسے صحابیوں کا، ایسے امتیوں کا، ایسے وفاداروں کا، ایسے جانثاروں کا، یہ کبھی نہ ہوتا اگر آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ کی زبان سخت ہوتی۔ اب دیکھیے تین چیزوں کو جوڑیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی کلام گفتگو سخت ہوتی، گفتگو کی سختی، غلیظ القلب، اور ادھر دل کی سختی، گفتگو کی درشتگی اور دل کی سختی، اور اس کو جوڑا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ جو جرمٹ ہے دیوانوں کا، عاشقوں کا، یہ نہ ہوتا۔ ان دو چیزوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی گفتگو میں نرمی ہو اور دل میں جتنی خیر خواہی ہو اتنی محبت بڑھتی ہے اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت کا رشتہ محبت کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ الحج میں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ نے اپنے بندوں کی بات کی کہ انہیں دنیا میں الطیب من القول، بڑی شائستہ، عمدہ، نفیس، نرم، پیاری، دلوں کو موہ لینے والی بات کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب بولنا نرمی سے بولنا، عمدگی سے بولنا، جس کے اندر آپ کی گفتگو میں الفاظ میں بھی ایک حلاوت اور مٹھاس ہو۔ اللہ رب العزت نے جب وادی سینا میں درخت میں اپنے نور کو چمکایا، ظاہر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور منصب رسالت پہ فائز کیا اور فرمایا جاؤ فرعون کی طرف، آپ دونوں فرعون کی طرف جائیں اور جا کے میرا پیغام سنائیں، اس موقع پر اب دشمن خدا کی طرف بھیجا جا رہا ہے، دشمن خدا کی طرف۔ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، دونوں فرعون کی طرف جائیں اور جا کے اس سے بات کریں، میرا پیغام پہنچائیں، اور پیغام پہنچائیں مگر قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس سے بات کریں تو بڑی نرمی اور عمدگی سے بات کریں۔ کہیں میرا جو میسج ہے، میرا جو پیغام ہے، اس پیغام کا جو اصل اس کی افادیت ہے، کہیں آپ کی زبان کی سختی سے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، جو میں پیغام دے کے بھیج رہا ہوں کہیں آپ کے لفظ سخت ہوں، اس سے میرے پیغام کی تاثیر ضائع نہ ہو جائے۔ چونکہ قولا لینا یہ برتن ہے، یہ برتن ہے، گلاس صاف ستھرا ہے، اس میں پانی ڈالا گیا ہے۔ صاف ستھرے برتن میں اگر پانی ہوگا تو آپ پی لیں گے، دودھ ہوگا، شربت ہوگا، جو بھی کچھ ڈالیں گے، برتن اچھا ہوگا تو آپ پی لیں گے۔ اگر برتن آپ کو میلا نظر آئے، دل کو نہ بھائے، تو بھلا جو چاہیں ڈال کے دے دیں، آپ نہیں پیئیں گے۔ اس طرح جو تھیم ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور برتن بندے کا کلام ہوتا ہے۔ جو پانی ہے، دودھ ہے، مشروب ہے، جو غذا ہے، جو پلانی ہے، مریض کو پلانی ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہوتا ہے۔ اور جس برتن میں ڈال کے پلانا ہے مریض کو تاکہ شفا یاب ہو، وہ برتن بندے کا کلام ہوتا ہے، عالم کا کلام ہوتا ہے، مبلغ کا کلام ہوتا ہے، دائی کا کلام ہوتا ہے۔ اگر کلام کا برتن اچھا نہ ہوا تو اس کے پیغام کو کون پیے گا؟ تو تاثیر ضائع ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب بات کریں
تو بڑے نرم انداز سے بات کریں تاکہ دلوں کو بھا جائے۔ اب یہ جو انداز بیان ہے یہ حسن خلق کا بڑا اعلیٰ اور عظیم حصہ ہے۔ زبان اگر کھردری ہو، زبان اگر سخت ہو، زبان اگر درست ہو، زبان میں کانٹے ہوں کانٹے، تو آپ سے پھول کون لے گا؟ تو اگر زبان سخت ہے تو آپ کا بیان تاثیر نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اپنا پیغام دینے کے لیے اپنے محبوب کو اور انسان حسن خلق میں سے خوبیاں یہ دی کہ اس نے بیان بھی خود سکھایا اور فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہاں ایک نکتہ علماء بھی بطور خاص سمجھیں مگر سب لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے۔ میں تو کوئی بات مشکل کرتا ہی نہیں ہوں، یہ اللہ مدد کرتا ہے، ہماری کوئی مشکل ہو بھی تو اللہ اسے مشکل رہنے نہیں دیتا۔ اب سورہ الرحمن، اس سورت کی ابتدا اس آیت سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا، یعنی سکھایا کہ بولنا کیسے ہے، اظہار ما فی الضمیر کیسے کرنا ہے۔ یہ قائدین کے لیے اور کارکنان کے لیے یہ پہلا میسج ہے سورہ الرحمن کی آیت سے، والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے پہلا میسج ہے، معلمات کے لیے، لیڈرز کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے میسج ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ کام سکھایا ہے، خلق الانسان علمہ البیان۔ اب جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں بیان سکھانے کی بات کروں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں نے خود اس کو بیان سکھایا کہ بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کمیونیکیشن کیسے ہو، میسج میرا کیسے پہنچانا ہے۔ جب اللہ پاک نے چاہا کہ یہ بیان کروں تو اس کی بے شمار صفتیں ہیں، اس کی بے شمار صفتیں ہیں، وہ قدیر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، بے شمار صفتیں۔ اس نے ساری صفتوں میں ایک صفت چنی، الرحمن، بڑی رحمت والا۔ بیان کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ اے بیان کرنے والے، بیان تیرا میرا سکھایا ہوا تب ہوگا جب سارے بیان میں رحمت کی جھلک آئے، سارے بیان میں رحمانیت کا جو فیض ہے وہ آ جائے۔ اگر تیرے بیان میں رحمت کی جھلک نہیں تو اس کا مطلب ہے تو نے رحمان سے نہیں سیکھا بیان، اپنا بیان رحمان سے نہیں سیکھا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام الرحمن رکھا، اسی وجہ سے پوری سورت کا نام رحمان رکھ دیا، الرحمن علم القرآن۔ اب الرحمن کہہ کر ایک چشمہ ہے رحمان کا، اس میں سے پہلا چشمہ پھوٹا علم القرآن، قرآن کے علم کا۔ تو قرآن کے علم میں بھی رحمان کی رحمانیت چھائی ہوئی ہو تو وہ علم قرآن ہے۔ تو قرآن کا علم دیا جا رہا ہو اور طریقہ درست ہو، طریقہ روکھا ہو، رحمت سے خالی ہو تو وہ رحمان سے لیا ہوا نہیں ہے طریقہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا، سکھایا ہے۔ تو جب آپ قرآن آگے سکھائیں تو وہی انداز اپنائیں جو رحمان نے دیا ہے۔ پھر فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، پھر انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، وضاحت کرنا سکھایا، توضیح کرنا سکھایا۔ تو جب اس کو بیان سکھایا تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمانیت کے ذریعے رحمت بھر دی۔ تو ادھر فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی گفتگو سراپا رحمت نہ ہوتی تو عاشق جھڑ جاتے، بھاگ جاتے۔ ادھر فرمایا میں نے جو بیان سکھایا ہے وہ بھی سراپا رحمت ہے اللہ رب العزت نے۔ اب یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس کے آداب میں کہ
نرم طریقے سے، رحمت کے طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ اب یہ جو انداز ہے گفتگو کا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہمیت دی اپنی حیات طیبہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ گفتگو کے ادب اور گفتگو کے خلق پہ بات ہو رہی ہے کہ گفتگو کا اخلاق کیا ہے، کس طرح کی گفتگو عمدہ مؤثر بن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجنہ غرفتن، اور بعض اور حدیث میں آیا غرفن، جنت میں کئی حجرے ایسے ہیں، کئی محلات ایسے ہیں، اور کئی گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ان کی دیواریں اتنی خوبصورت اور نفیس ہیں، ان کی دیواریں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، اتنی نفیس قسم کی دیواریں جنت میں ایسے، اور چمکتی ہیں وہ دیواریں۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں فوری شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی، یہ سنتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی، تو بعض اوقات آدمی فیملی میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہاں یہ فرق ہے اس دنیا اور جنت کا۔ پرائیویسی کیوں ہوتی ہے؟ پرائیویسی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے یا سنانا نہیں چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ دوسرا آگاہ ہو۔ اگر وہ آگاہ ہو جائے تو آپ کا خیال ہے یہ راز فاش ہو جائے گا، کیونکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اندر پرائیویسی میں، اس پر وہ اعتماد ہے، اور جس پر راز فاش ہو جائے گا اس پر وہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتماد میں فاصلہ ہے، گیپ ہے، اس گیپ کی وجہ سے پرائیویسی درکار ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے، کچھ معاملات، کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس میں شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔ اگر دوسرا اس کو دیکھ لے آپ کے بعض معاملات کو، تو آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ شرم محسوس کریں گے۔ سو اس طرح کے امور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرائیویسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، پرائیویسی۔ یہ دنیا ہے۔ اب جنت کی زندگی ڈیفرنٹ ہے۔ جنت کی زندگی میں جتنے لوگ جنت میں ہوں گے، وہاں اعتماد کا فاصلہ اور فقدان کسی کا کسی سے ہوگا ہی نہیں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کو دوسرا دیکھے تو آپ کو عیب لگے اور آپ کو جھجک لگے اور آپ کو شرم محسوس ہو۔ یعنی وہاں کی زندگی آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت جنت کی زندگی کے جو احوال ہیں اور جو ذوق ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی جب آدمی مرے گا تو وہ ایک نئی صلاحیت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی، شاید اس کے سمجھنے میں بھی مشکل آئے، بعض کہیں کہ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جلد سمجھ میں آ جائے۔ آپ جوان ہیں، مرد ہیں، آپ کے اندر شادی کرنے کی یہ خواہش ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ وقت گزارنے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی ایک طلب ہوتی ہے، جائز طلب ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیا ذہن میں۔ اب یہ جو خواہش ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری خواہش ہے۔ اب ایک 5 سال کے بچے کو لے لیں، اس کے اندر یہ طلب ہوگی؟ بولیے، کیوں نہیں ہوگی؟ وہ انسان نہیں ہے، انسان تو ہے نا، مگر ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس میں رجولیت نہیں آئی۔ وہ جو طلب ہے ابھی اس کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے جسم کے نظام میں پیدا نہیں کی، سو وہ اس وقت اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔
اب سمجھ آ گئی؟ کئی چیزوں کا اندازہ آپ ہی کو ایک وقت میں نہیں تھا، 10 سال گزرے تو ہو گیا۔ اسی طرح آپ طلبگار ہوتے ہیں، کوئی آدمی طلبگار ہے طاقت کا، حکومت کا، سلطنت کا، عہدے کا، منصب کا، 5-6 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے بچیاں، ان کو حکومت اور سلطنت کی وہ طلب نہیں، ان کا ذوق شوق کھلونے کے ساتھ ہے۔ ان کو آپ کرسی دے دیں، عہدہ دے دیں، منصب دے دیں، وزارت کی بات کر لیں، وہ ہر چیز چھوڑیں گے۔ وہ کہیں گے مجھے گڑیا چاہیے، بچی کہے گی مجھے ڈالز چاہیے، مجھے ٹیڈی بیئرز چاہیے، مجھے کھلونے چاہیے، مجھے الیکٹرانک ٹوائز چاہیے۔ بچے کا جو شوق اور شہوت، اس کو شہوت کہتے ہیں، بچوں میں جو شہوت کھلونوں کی ہے وہ اس عمر میں آپ کی نہیں ہے، حالانکہ آپ اسی شہوت کے دور سے آپ میں سے ہر کوئی گزر چکا ہے۔ تو عمر کا وہ حصہ تھا جب وہ شہوت تھی، وہ طلب تھی، وہ شوق تھا۔ اب اس سے جب گزر گئے وہ شوق، وہ طلب ختم ہو گئی۔ اب آپ کے شوق طلب اور ہے، جو آپ کی ہے وہ بچوں کے پاس نہیں، اور جو بچوں کی اس وقت بھی شوق اور طلب ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو عمر کے ساتھ ذوق بدلتے ہیں، طلب بدلتی ہے، غرض بدلتی ہے، شہوت بدلتی ہے۔ اللہ پاک وقت وقت کے ساتھ صلاحیتیں بدلتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں آخرت کی اور جنت کی زندگی کے کیف ہیں کہ اللہ کے حضور بیٹھنا ہوگا، ایک کرسی لگے گی اور وہ اپنی نور کی کبریائی پردوں کے اندر تشریف فرما ہوگا، اور کرسیاں صوفے لگیں گے جنت کے، اور لوگ بیٹھ کر اس کو دیدار کریں گے، اور بیٹھے ہوں گے جنتی، اچانک آواز آئے گی اوپر سے السلام علیکم۔ وہ دیکھیں گے کس کی آواز ہے، اوپر سر اٹھائیں گے کہ نور چمکے گا، آواز آئے گی تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں سلام کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے۔ اب یہ چیزوں کی اس دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ رہنا کیسا ہوگا، وہ حوروں کے ساتھ رہ کر بھی شرمندگی نہیں ہوگی، یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کسی دوسرے پر آشکار نہیں کر سکتے۔ وہاں آپ کی زندگی اس انداز کی ہوگی کہ کسی کو شرم نہیں آئے گا۔ وہاں شرم اور حجاب نام یہ عیب ہے، اور عیب کی کوئی چیز کا وجود جنت میں نہیں ہوگا۔ غم جنت میں نہیں ہوگا، دکھ جنت میں نہیں ہوگا، شرم جنت میں نہیں۔ شرم سے میری مراد جس میں آدمی جھجک محسوس کرے اور آر محسوس کرے، آر جنت میں نہیں ہوگی۔ اگر آر ہو تو اس کا نام جنت ہی نہیں، پھر وہ دوزخ بنتی ہے۔ اگر اپسیٹ ہو بندہ، کسی سچویشن سے اپسیٹ ہو تو وہ جنت نہیں ہے۔ جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا۔ جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا، وہاں کوئی شرمندگی نہیں رہے گی، وہاں طبیعتوں میں بوجھ نہیں رہیں گے، وہاں غم نہیں رہے گا۔ فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ اب کیا کوئی زندگی بے خوف بھی ہوتی ہے اور کوئی زندگی بغیر غم کے بھی ہوتی ہے؟ یہ خوف اور غم کی صلاحیت رکھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ ایک دور ہے، ان مراحل سے گزریں گے اور بندے کی روح کسی نئے دور میں داخل ہو، پھر نئی صلاحیت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک یہ بھی حال ہے جس میں خوف چلے جاتے ہیں، ایک یہ بھی حال ہے جس میں غم و اندوہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی حال ہے جس میں غل اور غیظ و غضب چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں نا جب اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے تو کیسے کریں؟ کوئی گالی دے تو غصہ تو آئے گا، ہاں درست بات ہے، مگر ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں غیظ اور غضب نکال دیا جاتا ہے، ایک یہ بھی حال ہے جہاں رنج اور غم نہیں آتے، ایک یہ بھی حال ہے جہاں برائی کرنے والے کے ساتھ آپ بھلائی کرتے چلے جاتے ہیں، آپ برائی چاہیں بھی تو کر ہی نہیں سکتے، ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی کنجوس نہیں ہوتے، غربت میں بھی سخی رہتے ہیں، ایک یہ بھی حال ہے کہ کمزور ہو کر بھی طاقتور ہوتے ہیں، ایک یہ بھی حال ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں پھر بھی غنی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی کیفیتیں۔ آدمی
جب تک داخل نہ ہو کسی پروسیس میں، جب تک کیلا کھائے نہیں اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. جب تک آدمی کوئی سویٹ ڈش کھائے نہیں، سمجھنے سمجھانے خطاب کرنے سے سمجھ نہیں آتی، آدمی مجبور ہو کے کہتا ہے بھائی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ ڈش کیسی ہے، اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے، اس مشروب کا ذائقہ کیسا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ احساس آپ کو منتقل کر سکوں. ایک ہی طریقہ ہے بھائی، یہ گلاس میں ڈال کے یہ مشروب پی لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ذائقہ کیا ہے. تو ذائقہ سمجھ آنے والی چیز نہیں، چکھی جانے والی چیز ہے. ایک خوبصورت آواز ہے. ایک آدمی بہرا ہے، وہ سنتا نہیں، یا اس کے اندر حسن سماع ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، تو بڑا کوئی الہامی اور الوہی ترنم اور تغنمی کیوں نہ اس کو سناتے رہیں، وہ تو بت بن کے بیٹھا رہے گا، اس کو جسم ہلے گا ہی نہیں. تو ایک شخص ہے، اس کے اندر اللہ نے نغمگی رکھی ہے اس کی طبیعت میں، اس کے اندر ترنم اور تغنم کو فیل کرنے، اس کے اندر اللہ نے اس کے تار جامد نہیں رکھے، اس کے تار باطن کے ہلتے ہیں. جب وہ نغمہ سنتا ہے لاہوتی تو اس کے تاروں میں حرکت آتی ہے، اس کا من بھی جھومتا ہے. اس سے پوچھیں تو اس کو اثر کچھ اور ہوگا، اور جو کورا ہے وہ سنے تو اس پہ اثر کچھ اور ہوگا. ایسے بت بن کے بیٹھا ہوگا. اسی طرح ایک آدمی کے اندر سونگھنے کی حس نہیں ہے. آپ گلاب کے پھولوں کا اور ڈیفوڈلز کا اور ٹیولپس کا اور روزز کا اور جیسمینز کا آپ سارے پھولوں کا انبار لگا دیں، اس غریب کی حس ہی نہیں ہے، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، بلاکیڈ ہے اس کے ناک میں. آپ سونگ سونگ کے واہ واہ کر رہے ہیں، وہ پوچھے گا کس چیز کی واہ واہ کیے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ کہیں گے بھئی اتنی خوشبو. اس نے کہا مجھے تو نہیں آ رہی. تو بھئی اس کی شامہ کی حس ہی بند ہے. اب اسے آپ خوشبو کیسے سنگھائیں؟ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ چکھا سکتے ہیں خوشبو، نہ سنا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں. یہ تو سونگنے سے آئے گی. تو لوگوں حصیں جدا جدا ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، حصیں جدا جدا ہیں، صلاحیتیں جدا جدا ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ وہ آبشار کی آواز سنتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں. تابعین، اتباع التابعین، اکابر اولیاء صوفیاء میں لوگ آبشار کی آواز سنی، پانی گر رہا ہے، ایک فالز ہے، فال گر رہا ہے پانی، اس کی ایک اپنی لے ہے پانی کے گرنے کی. وجد میں آ گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں سنا نہیں، میرے مولا کا نام لے رہی ہیں لہریں. دریا کی لہریں، کہتے ہیں مولا کے مختلف نام اور گن گا رہی ہیں. اب بھائی اس کو اور کان میسر ہیں، آپ کو اور کان میسر ہیں. اس کے کان وہ ترنم لاہوتی سنتے ہیں، آپ سننے سے محروم ہیں. یہ جس طرح میں نے پہلی مثالیں دی نا، بچوں کی فلاں کی، آپ سمجھ گئے نا. اس طرح عورت ہے، عورت کے ذوق، خاتون کے ذوق الگ ہیں، الگ ہیں. وہ میک اپ کریں گی، اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے اور شریعت نے بھی ان کے لیے جائز رکھا. وہ ریشمی کپڑے شریعت نے جائز رکھے، زیور پہنے کی جائز رکھے. یعنی ان کا یہ ذوق ہے، جو چیز جس کی ہو اسی کو سجتی ہے. یہ جدا جدا ذوق ہیں، جدا جدا حصے ہیں، جدا جدا کیفیتیں ہیں. ان کو میں ایک مثالوں کے ذریعے ایک ادراک تو آپ کو دے سکتا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے میں مجبور ہوں، میں آپ کو چکھا نہیں سکتا. اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے. امام غزالی بھی عمر پر یہی رونا روتے رہے. ان کی کتابیں بھری پڑی امام غزالی کی، انہوں نے لکھا ہے، ایسی کتابیں لکھی. اس طرح قرآن مجید کی آیت ہے، ایک آیت ایک عالم پڑھتا ہے، اس کو اور معنی سمجھ میں آتا ہے. ایک صوفی اور عارف پڑھتا ہے، وہ جھوم اٹھتا ہے، وہاں کوئی اور عالم بالا کا معنی اس کی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہا مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ اس تفسیر کے کاغذوں سے 70 اونٹ لادے جائیں. اب وہ کیا تفسیر ہوگی جسے 70 اونٹ لادے جائیں؟ تو وہ ہر ایک کو تو سمجھ میں آنے والی نہیں نا. تو جس کو اللہ پاک جتنے ذوق کے دروازے جس پر کھولتا ہے، اتنے فہم کے دروازے کھولتا ہے، اتنے ادراک اور معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اور اتنی چیزوں کی اس کو سمجھ آتی ہے. تو کسی کا وقت ایک ہے، کسی کا نہیں.
کسی کی صلاحیت ہے کسی کی نہیں. یہ میں نے بس ایک تصور سا دینے کے لیے آپ کو یہ باتیں سمجھا دی. جب آپ گھر سے جائیں گے واپس آئیں گے مولا کی مجلس میں بیٹھ کر واپس آئیں گے تو سراپا نور بنے ہوئے ہوں گے, بالکل ایک آپ کا روپ بدلا ہوگا. تو گھر آئیں گے جو آپ کی بیوی ہوگی وہ واپس آپ کے روپ کو بدلا ہوا دیکھ کر جنت میں نہیں کہے گی کہ یہ کیا کر کے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو. اس کو وہم نہیں ہوگا بیویوں کو. جنت میں بیویوں کو شوہر کے بارے میں وہم, وہ پیچھے سے ٹیلی فون نہیں کریں گی کہاں ہو کس جگہ ہو, اتنی دیر ہو گئی رات ہو گئے 2 بج گئے آئی نہیں. وہاں بیویاں پریشان نہیں کریں گی اور نہ آپ پریشان کریں گے میری بیوی کہاں گئی ہے مجھ سے پوچھا نہیں. وہاں یہ دھندے نہیں ہوں گے وہ کہاں گئی ہے میری اجازت کے بغیر گئی ہے. یہ جو گورکھ دھندا اور پھر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے, ہوتی کون ہے یہ جانے والی میرے, وہاں اس طرح ہوتی کون ہے قسم نہیں ہوگا. وہاں ہر کوئی کون ہوگا اور رشتے اور نیچر کے ہوں گے. اب وہ رشتے کس نیچر کے ہوں گے؟ وہ اس نیچر کے دنیاوی نیچر کے رشتے رکھنے والے ابھی سمجھ نہیں سکتے. ابھی رشتے اس دنیا کے مطابق ہیں, مٹی والے رشتے ہیں. ابھی یہ مٹی کے جسم ہے نا, مٹی والے رشتے ہیں. تو ابھی جتنی بات بھی سمجھیں گے مٹی کے رشتوں کے منظر میں سمجھیں گے. وہاں روح کے رشتے ہوں گے, وہ نور ہے, وہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جب عالم نور میں جائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ دنیا بدل جائے. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں, آپ ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک نئی چیز دیکھتے ہیں خواب میں, معبر کے پاس جا کے تعبیر پوچھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اور بتا دیتا ہے, جس کا کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا. بولیے کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا, وہ تعبیر بتا دیتا ہے آپ کو. تو عالم مثال میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے. اب وہ عالم مثال میں جو چیز دکھائی گئی حقیقت میں اس معنی کو وہی جانے گا جس کا کوئی تعلق عالم مثال سے ہوگا. تو عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان ایک عالم ہے. اس میں کچھ رنگ اس دنیا کا ہے, شکلیں دنیا کی ہیں, معنی ارواح کے ہیں. اس میں تصویریں اور شکلیں دنیا کی چیزوں کی ہیں اور معانی عالم ارواح اور عالم آخرت کے ہیں. ان دو کو اللہ پاک نے ملایا ہے. تو عالم مثال کو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جسم ان کا دنیا کا ہوتا ہے, فہم ان کا آخرت کا ہوتا ہے. بشری عنصر ہے, اس کے غلبے کو کمزور کرتے چلے جائیں اور اپنی تربیت کو بڑھاتے بڑھاتے اور وہ ذوق پیدا ہوتے چلے جائیں تو پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں باتیں. بات چلی تھی کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے بڑے خوبصورت. صحابہ کرام نے پوچھا, ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اتنے خوبصورت محلات جنت میں آپ نے فرمائے صاف ستھرے عالی شان, وہ ہوں گے کن کے لیے؟ کون عبادت کرنے والے ریاضت کرنے والے خوش نصیب ہے جن کو وہ محلات نصیب ہوں گے؟ فرمایا ہے یا رسول اللہ یہ کن کے لیے؟ قال لمن اطاب الکلام, فرمایا میری امت میں جو لوگ عمدہ میٹھی گفتگو کرتے ہوں گے. سن لیں کتنا بڑا عمل ہے. جو میری امت میں جو لوگ میٹھی نرم گفتگو خوبصورت گفتگو کرتے ہوں گے, جن کی گفتگو سے کسی کا دل نہیں دکھتا ہوگا, جن کی گفتگو سے کسی کو پتھر نہیں پڑتے ہوں گے, ایسی گفتگو کرتے ہوں گے جن میں مٹھاس ہوگی. یہ ان کے لیے اللہ نے محلات بنائے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, اور دوسری بات فرمائی پھر ان لوگوں کے لیے وہ محلات ہوں گے جو دوسروں کو کھانا کھلائیں گے, جو دوسروں کو کھانا کھلائیں گے. وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور تیسری ان لوگوں کے لیے بھی وہ ہوں گے جو رات کو اٹھیں گے اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ رات کو جاگیں گے میرے لیے اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں رات کا قیام کرنا, اللہ کے لیے راتوں کو جاگنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور جسٹ عمدہ گفتگو کرنا, ان تینوں اعمال کو ایک درجے میں اللہ نے رکھا, ایک درجے میں رکھا. اس کو امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے. اسی طرح حضرت ابن ہانی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد آیا، ان میں ابو شریح بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی. انہوں نے سوال کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس میں. وہاں طریقہ یہ ہوتا تھا مجلس رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آقا سے سوال نہیں کرتے تھے عام طور پر، الا یہ کہ کوئی بڑی مجبوری ہو اور بڑا ضروری میٹر ہو. وہ چپ بیٹھتے تھے ادب کی وجہ سے، سراپا خاموشی، اور وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی عربی، کوئی اجنبی آ جائے، کوئی باہر کا مسافر آ جائے، کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے. باہر دیہاتوں کا رہنے والا، چونکہ اسے آداب معلوم نہیں، اسے آداب معلوم نہیں، تو اس کو جھجک نہیں ہے ادب کی. وہ انتظار کرتے کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے جسے ادب آداب نہیں آتے، وہ آ کے اپنے کلچر کے مطابق سیدھا جو چاہے گا اونچی آواز سے پوچھے گا. یہ چپ بیٹھے رہتے تھے اس انتظار میں کہ آج کوئی آ جائے اجنبی، تاکہ اس کے سوال سے آقا علیہ السلام جواب دیتے تو ان کو بھی سمجھ آتی بات کی. تو اس طرح حصول علم کے لیے بھی باعث ادب کے باعث چپ رہتے اور انتظار کرتے کوئی پوچھنے والا آ جائے. آج وہ پوچھنے والا آ گیا، ابو شریح. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں، ایک کوئی چیز جو مجھ پر جنت واجب کر دے. اب یہ سوال کبھی سیدھا ابو بکر صدیق تو نہیں کریں گے، واہ واہ واہ، فاروق اعظم نے تو نہیں کرنا، عثمان غنی نے تو نہیں کرنا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس طرح کے سوال تو نہیں کرنے کہ مجھے. کئی آگے پوچھتے بس مجھے ایک ہی چیز بتائیں، کئی کہتے بس تھوڑا سا عمل بتائیں، میں زیادہ نہیں کر سکتا جس سے جنت واجب ہو جائے. تو جیسے طبیعت ہوتی اپنے انداز سے کر دیتے. جو ایک دو بار ہی آئے ہیں زندگی میں آقا سے ملنے کے لیے، اونچی آواز سے بات کرنی. ایسے بھی ہوتے کہ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے، مانگنا ہے، تو آقا علیہ السلام کی چادر پکڑ لی، مبارک گلے میں ڈالی ہوئی تھی، اور پکڑ کے کھینچا. رک جائیں یا رسول اللہ. آپ کی گردن مبارک میں اس کی کھینچنے سے چھوٹا سا جلد مبارک پہ زخم ہو گیا. صحابہ لپکے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اس بے ادب کو. فرمایا نہیں نہیں، اس کو نہیں پتا، یہ آپس میں اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلوں میں ایک دوسرے کو اسی طرح ہی چادر کھینچ لی، گرمی قمیض کھینچ لیا، بازو پکڑ کے کھینچ لیا، کھڑے ہو جاؤ بات سنو. ان کا انداز ہی ایسا ہے. چپ ہو جا. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غریب ہوں، میری مدد کریں، مجھے کچھ دیں، جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس عطا میں سے کچھ دیں. آقا علیہ السلام اسی وقت رکے، آپ نے اس کو عطا فرمایا، اور عطا فرما کے پھر اس سے پوچھا کہ مطمئن ہو بھئی، خوش ہو؟ اس نے سر ہلا دیا، نہیں خوش نہیں ہوں. صحابہ کرام پھر جوش میں آ گئے، وہ سراپا محبت اور ادب تھے، جوش میں آ گئے کہ یہ آقا علیہ السلام نے یعنی ایک تو اس کو کھینچا ہے کپڑے سے تو گردن پہ جلد مبارک پہ تکلیف ہو گئی، پھر آپ نے عطا کیا تو کہتا ہے نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا اور دے دو اس کو، اور دے دیا. آپ اس کو لے گئے ساتھ، جہاں آپ کا سامان تھا وہاں لے گئے، اس وقت اکیلا تھا، اس کو اور دے دیا. دے کے پھر اکیلے اس سے پوچھا، وہ اکیلا ہی کھڑا تھا، پوچھا اب خوش ہو؟ اس نے کہا اب خوش ہوں، اب خوش ہوں. اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کو کیا فکر ہے. یہ ہے کس طرح رشتوں کو جوڑتے اور بناتے اور ایک دوسرے کی بات کے اچھے اثرات پیدا کرواتے. وہ تنہائی میں اب اس نے کہا، لوگوں کے سامنے کہا تھا نہیں خوش نہیں ہوں، اکیلے جا کے دیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو کہا اب میں خوش ہوں. فرمایا اچھا چلو، وہ میرے صحابہ کے دل میں آپ کے بارے میں ملال ہوگا، میرے ساتھیوں کے دل میں جو بات پہلے کہی تھی، اب ان کو بتا دو کہ میں خوش ہوں، تاکہ ان کے دل میں آپ کے بارے میں جو میل آ گیا وہ ختم ہو جائے. اندازہ کریں، عطا بھی خیرات بھی دے رہے ہیں اور دلوں سے میل بھی نکال رہے ہیں. ان کے دلوں میں جو میل آ گیا ہوگا آپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا نہیں اچھا نہیں کیا آپ نے، جو میں چاہتا تھا اتنا نہیں دیا، تو وہ جو میل آیا وہ جا کے ان کے سامنے جملہ کو دو، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. ان کے سامنے اس نے آ کے کہا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. یہ ہے طیب الکلام.
اور یہ ہے حسن معاملہ اور یہ ہے حسن اخلاق. پوچھا ابو شریح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی چیز بتائیں جو مجھ پر جنت واجب کر دے. آپ نے فرمایا آپ سن لیں. جب ایسا سوال ہو تو ذہن تو اس طرف جاتا ہے نا. فرمایا کہ اتنی نمازیں پڑھے, اتنے روزے رکھو, اتنی تسبیح کرو, اللہ اللہ کرو, یہ کام کرو, حج کرو. یہ ذہن جاتا ہے نہیں کہ میں نے کم و بیش زندگی میں 15 سال یا 20 سال میں 5 لاکھ یا اس سے زیادہ احادیث کو کنگالا ہوگا. 5 لاکھ یا زائد احادیث میں گزرا ہوں. یہ اپنی کتاب جامع السنہ جو کم و بیش 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے, اس کو مرتب کرنے کے لیے 40,000 احادیث کا ذخیرہ مرتب کرنے کے لیے جتنی کتب حدیث کی آئی ہیں ان کی خاطر اتنا ذخیرہ دیکھا. میں نے زندگی میں ایک حدیث نہیں پڑھی جس میں کسی نے یہ سوال ایسا کیا ہو اور جواب میں آقا علیہ السلام نے عبادات میں سے کسی عبادت کا ذکر کیا ہو. ایک حدیث نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کو اور حسن معاملہ کو جملہ عبادات فرائض کے بعد, ایمان اور عقیدہ اور فرائض کے بعد جملہ عبادات پر مقدم رکھا. اس نے پوچھا مجھے کوئی چیز بتائیں جو جنت واجب کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام, میٹھی گفتگو کرنا, وبذل السلام, اور امن اور سلامتی کو, پیار اور محبت کو پھیلانا, واطعام الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اب دیکھیے کیا تعلیم ہے. طیب الکلام, اور پھر آقا علیہ السلام کی فصاحت بھی دیکھی, فصاحت اور بلاغت بھی دیکھی. طیب الکلام وبذل السلام واطعام الطعام. اس میں لفظوں کے اندر فصاحت اور بلاغت بھی, فصاحت بھی دیکھیں اور پھر اس کی معنویت بھی دیکھیں. فرمایا عمدہ, نفیس, میٹھی, دل موہ لینے والی پیاری بات کرنا, اپنی سلامتی اور محبت کو پھیلانا, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ 3 کام کر لو جنت واجب ہو گئی. آپ نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, کچھ نہیں پوچھا. فرمایا جاؤ. وہ کہیں سے آیا تھا, ایک سوال کیا, فرمایا جنت واجب ہو گئی, یہ کام کرو, چلے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے. یہ حدیث جو پہلی میں نے بیان کر دی آپ کو, یہ ابن حبان نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا. جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا مقبول حج, کیا وہ حج جو مقبول ہو جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, اس لفظ پہ توجہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حج جو بندہ حج کرے اور حج مقبول ہو. فرمایا جو حج مبرور ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس کی کوئی اور جزائی نہیں سوائے جنت کے. حج مبرور کی کوئی اور جزا نہیں. لفظ بولا الحج المبرور, مبرور بر سے ہے. بر کا معنی ہے نیکی, اور مبرور کا مطلب ہے وہ حج جو نیکی قرار پا گیا, یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. آپ سمجھ گئے, جس حج کو اللہ کے ہاں نیکی قرار دے دیا گیا یعنی وہ حج مقبول ہو گیا. تو فرمایا حج مبرور کا کوئی اور صلہ نہیں سوائے اس کے کہ بندے کو جنت ملے, جنت کو واجب کرتا. تو صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو حج نیکی بن جائے یعنی مقبول ہو جائے اس کا صلہ تو جنت ہے صرف. وما برہ, مگر وہ نیکی کیا ہے؟ آقا نے شرط لگا دی وہ حج جو نیکی قرار پا جائے. ہر حج نہیں, ہر ایک کا حج نہیں, وہ حج جو مبرور ہو, جو بعض اپنی خاصیتوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے اللہ کے ہاں نیکی قرار پا جائے, مقبول ہو جائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج مبرور سے تو جنت واجب ہو گئی, مگر وہ جس نے اس کو مبرور بنایا وہ بر کیا ہے؟ البر. فرمایا وما برہ,
اس کے جنت کو واجب کرنے کا سبب کیا ہے؟ بر. فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. فرمایا اگر حج کے دنوں میں اور آگے پیچھے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اور لوگوں سے میٹھی زبان سے گفتگو کرتا رہا، اس کا حج بھی قبول ہے. اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں آئی تو حج بھی قبول نہیں. حج مبرور نہیں ہے. اور نفس میں دلوں میں سخاوت نہیں ہے، کھانا کھلانے والا نہیں ہے، اس کا دسترخوان کشادہ نہیں، تو حج بھی حج مبرور نہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں. پھر حضرت وہب بن منبہ وہ بیان کرتے ہیں قال ثلاث من کن فیہ اصاب البر. اسی بر کی بات تھی نا کہ حج مبرور جنت کو واجب کرتا ہے. اور فرمایا بر کیا ہے؟ بر فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. میٹھی گفتگو، عمدہ خوش خلقی کی گفتگو اور سخاوت، کھانا کھلانے کا عمل. اب حضرت وہب بن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے. بیان کرتے ہیں ثلاث من کن فیہ اصاب البر. ان سے پوچھا گیا یہ جو بر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جو بر حج کو بھی مقبول کرتی ہے اور جو بر جنت کو واجب کرتی ہے، یہ بر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں جمع ہو جائیں، 3 خصلتیں جمع ہو جائیں تو اس نے بر کو پا لیا. اس نے بر کو پا لیا. فرمایا سخاوت النفس والصبر علی الاذی وطیب الکلام. ابن ابی الدنیا نے روایت کیا. فرمایا کہ دلوں کا سخی ہو جانا، اس کا نفس سخی ہو جائے، یعنی من کی کنجوسی ختم ہو جائے. من کی کنجوسی ختم ہو تو ہاتھوں میں سخاوت آتی ہے. من سے کنجوسی ختم ہو تو زبان میں سخاوت آتی ہے. من کی کنجوسی، گھٹن، من کی گھٹن، من کی تنگی ختم ہو تو معاملے میں، برتاؤ میں سخاوت آتی ہے، کھلا پن آ جاتا ہے. یہ باہر جو رویوں میں تنگی ہوتی ہے اور چہروں پر تنگی ہوتی ہے، چہروں پر تنگی، رویے میں تنگی، گفتگو میں، لفظوں میں تنگی، معاملے میں تنگی، یہ ساری تنگیاں جو باہر نظر آتی ہیں اصل میں طبیعت کی تنگی، نفس کی تنگی ہے. نفس کو فراخ کر دیں، اس کو سخی کر دیں، نفس کو سخی کر دیں. اچھا یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے، نفس کو سخی کیسے کریں؟ ایک خیال ہے جو نفس کو کنجوس کرتا ہے، اگر اس خیال کو نکال دیں نفس سخی ہو جائے گا. وہ خیال کیا ہے جو من کو، نفس کو، دل کو کنجوس کرتا ہے، تنگ کرتا ہے؟ بندہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے اس کو عزت دی، اوپر بٹھایا اپنی جگہ سے زیادہ، تو اس کی عزت زیادہ ہو جائے گی، لوگوں کی نگاہ میں میری عزت کم ہو جائے گی. بس اس کا یہ خیال غلط ہے. آپ کے اوپر بٹھانے سے وہ عزت والا نہیں بننے لگا اور آپ کے نیچے بیٹھنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہونے لگی. یہ خیال بدل کے اس کی جگہ یہ خیال اے بندے رکھ لے کہ عزت والا بنانا اللہ کا کام ہے. کرسی پر بٹھانے کا عمل کسی کو عزت نہیں دیتا، اور نیچے زمین پر بیٹھنے کا عمل کسی کو بے عزت نہیں کرتا. بس وہ اسی میں مرا رہتا ہے، میں نیچے بیٹھوں، میرا عہدہ، مرتبہ، درجہ یہ ہے، اور اس کو صوفے پہ بٹھا دیں، اس کو کرسی پہ بٹھا دیں، اس کو سٹیج پہ بٹھا دیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، اس کو آگے کھڑا کر دیا. بس یہ وہم بندے کو پریشان کر کے فکر کے دوزخ میں مبتلا رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے آگے کھڑا ہوا تو اس کی عزت زیادہ ہوگی. بندے عزت آگے پیچھے کھڑے ہونے سے نہیں ہوتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو چٹائی پر بیٹھنے والوں کو عرش جیسی عزت دے دے، اور چاہے تو تخت پر بیٹھنے والے تخت پر بیٹھ کر بھی بے عزت اور ذلیل اور خوار ہی رہیں.
بندے کو ایک یہ خیال رہتا ہے کہ یہ میں نے اس کو دے دیا تو میرے وسائل میں مال میں کمی ہو جائے گی، مجھے تنگی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا خیال غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے۔ کسی کو دینے سے آپ کا رزق کم نہیں ہوتا، بس ختم ہے بات۔ اللہ نے وعدہ کیا جو دیتا ہے میں اس کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف اپنا خیال ہے کہ دینے سے میرا رزق کم ہو جائے گا، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے۔ ہمیں اپنے خیال پر یقین زیادہ ہے، اللہ کے فرمان پر یقین نہیں۔ نام تو ایمان کا لیتے ہیں مگر یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے فرمان پر یقین ہو کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے تو پھر آپ کھلے ہاتھوں دیتے پھریں، دل سے تنگی نکل جائے گی۔ آپ دل کی تنگی کیا، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ دل میں خیال آتا ہے اگر میں نے اس کی تعریف کر دی تو میری تعریف کرنے سے لوگ اس کو اسی طرح سمجھیں گے، بڑا شان والا سمجھیں گے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے تعریف کر دی تو یہ شان والا بن جائے گا۔ بھئی اس کا مغالطہ ہے بندے، تیرے تعریفی کلمات کہنے سے کسی کو شان نہیں ملتی، شان دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ بھئی یہ ایمان میں ایک کمزوری ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ اندر ایک من میں ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ سارے خیالات اس وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور یقین کامل نہیں ہے۔ بس اتنی بات۔ اگر یہ ایک ایک کر کے، میں نے تو 3 مثالیں دے دیں، اس طرح وقت ہو تو ایک ایک ایشو کو لیتے چلے جائیں، لیتے چلے جائیں، لیتے چلے جائیں، ایک ایک ایشو کو، اور ہر ایک چیز کے پیچھے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں بھئی میرے کرنے سے نہیں، یہ تو اللہ کے کرنے سے ہونا ہے۔ تو اگر اللہ پر ایمان اور یقین کامل ہو جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ غیبت اور چغلی دوسرے کی ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی۔ کہنے کو تو یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقت بیان کرنا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت نہ ہو تو پھر اس کو جھوٹ کہیں گے، پھر دوسرا گناہ ہوگا، گناہ کی قسم بدل جائے گی۔ اگر جو دوسرے کے بارے میں منفی بات آپ کر رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں ایک منفی بات، نیگیٹو ایک بات کر رہے ہیں، اگر وہ حقیقت نہ ہو، وہ بندہ ویسا نہ ہو اور پھر آپ کہیں تو پھر یہ کذب ہوگا، یہ کذب بیانی ہو جائے گی، یہ تو جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، یہ اور قسم کا گناہ ہوگا۔ اور غیبت، جو بھائی کی مردہ لاش نوچ کر کھانا ہے، اتنا بڑا حرام، وہ غیبت کیسے بنتی ہے؟ وہ سچ بولنے سے بنتی ہے، وہ ہے ہی سچ کہنا۔ جو عیب اپنے بھائی کا یا دوسرے بندے کا عیب آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی پشت کے پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں، وہ عیب واقعتاً اس میں تھا، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ عیب اس میں واقعتاً ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں پشت پیچھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کے کھائے، اتنا حرام ہے۔ اور اگر عیب نہ ہو اور پھر آپ کہیں تو پھر تو جھوٹ اور الزام اور تہمت ہے، وہ الگ گناہ ہے۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے، ہمارے اپنے خیالات ہیں، ہم نے ان کو ذہنوں میں سما رکھا کہ وہ ایسا ہے، میں لوگوں کو اس کے شر سے بچانا چاہتا ہوں۔ کیوں کرتے ہیں ہم کسی کی غیبت اور چغلی اور برائی؟ آپ جتنی توجیہات کر لیں ہر ایک کا جواب مل جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا ہے۔ آپ کو کس نے مقرر کیا اس کام پر کہ لوگوں کو پتہ چلے اس کا عیب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو کسی کا عیب معلوم ہو جائے اور وہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے، قیامت کے دن میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، ہمارا خیال اس کے برعکس ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے عیب کا پتہ چلے لوگوں کے، ایسا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کو عیب معلوم ہو جائے، کسی کا عیب دیکھ لے، پھر اس پر ستر کر دے، اس پر پردہ ڈال لے۔ فرمایا قیامت کے دن اس پر میں پردہ ڈالوں گا۔ اور جس کے عیبوں پر قیامت کے دن اللہ پردہ ڈال لے، اور کیا مانگتے ہیں آپ؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کا وعدہ ہے
میں اس شخص کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالوں گا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا۔ اب دیکھیے ایک فکس کیے نا سارے، یہ سوچوں کا فرق ہے، پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ اچھا دوسرے کو عزت ہے، ایک سبب حسد ہے، وہ بغض اور اناد کو جنم دیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے عزت زیادہ دی، آپ ایک ہی پیشے سے، ایک ہی شعبے سے، ایک ہی جیسے کام سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جیسا آپ کا دیکھ نظر آتے ہیں، کسی کو اللہ نے عزت دے دی، قبولیت دے دی، بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا، آپ اس مقام پر نہیں پہنچے، آپ کے اندر ایک تکلیف سی ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ وہ جو اضطراب ہے وہ گھٹن پیدا کرتا ہے، وہ حسد پیدا کرتا ہے، وہ ایک آگ سی لگاتا ہے، اور اس سے آپ پھر خدا جانے کیا کیا منہ سے اس کے خلاف بولتے ہیں۔ اب یہ انسان کبھی نہیں سمجھتا، اللہ کے بندے اگر اس کو عزت دی، قبولیت دی، لوگوں میں محبت دی، اللہ نے کوئی رتبہ درجہ دیا تو اللہ نے دیا، آپ نے تو نہیں دیا۔ اب آپ اس کو 1000 گالیاں نکال لے تو اللہ کا دیا ہوا رتبہ آپ کی گالیوں سے کم نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی بات، اللہ بڑا ہے، بندہ سمجھے کہ اللہ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں۔ اللہ عزت دینا چاہتا ہے کسی کو، اور آپ اس کے خلاف فتوے لگا لگا کے، تقریریں کر کر کے، باتیں کر کر کے، تہمتیں لگا لگا کر اس کے خلاف زبانیں کھول کھول کے اس کی عزت کو، مقصد کیا ہے؟ عزت کو کم کرنا ہی مقصد ہے نا، تاکہ لوگوں کی محبت کم ہو جائے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، آپ کیسے اللہ کی ڈالی ہوئی محبت، آپ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں کہ آپ نکال سکیں۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھ میں ایک پرابلم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس سے محبت کرو، پھر فرشتوں کو کہتا ہوں زمین میں جاؤ اور میں اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہوں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس بندے کی قبولیت اور محبت زمین پر اتارتا ہوں۔ تو بندوں کی قبولیت اور محبت اللہ زمین پر اللہ اتارتا ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے امر کو رد کرنے والے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اگر اللہ کے امر پر یقین ہو، اللہ کسی کو عزت دے اور ہم اس کی بے عزتی کی کوشش کریں تو ہم دراصل جنگ اللہ کے امر کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کسی کو دولت دے، رشتہ دار ہو، عزیز ہو آپ کا، اور آپ غریب ہیں، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں، آپ کو حسد اس کی دولت کی وجہ سے ہے۔ آپ کو تو اندر سے پتا ہے نا، زبان سے حاسد اصل بات کبھی نہیں کرتا، یاد رکھ لیں، حاسد اندر کی بات کبھی زبان پر نہیں لاتا، زبان پر اور باتیں کرے گا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور 100 افسانے بنائے گا۔ حسد نام اسی کا ہے، وہ اندر کی جلن کبھی نہیں زبان پہ لاتا، اوپر افسانے اور بناتا ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ میرے اندر اصل میں یہ حسد ہے۔ تو اب اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا امر یہ ہے اسے دولت ملے، امر یہ ہے اسے عزت ملے، امر یہ ہے اسے شہرت ملے، امر یہ ہے اسے طاقت ملے، امر یہ ہے کہ اس کا علم بڑھے، اس کا عمل بڑھے، جو بھی اللہ کا امر ہے اس کا مقدر ہے۔ آپ اگر حسد کی وجہ سے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے تو یہ اس بندے کے خلاف جنگ نہیں، یہ اللہ کے امر کے خلاف جنگ ہے۔ اگر تو آپ اللہ سے بڑے ہیں تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر تو آپ اللہ جتنے طاقتور ہیں، اللہ کے برابر طاقتور ہیں، تو پھر آپ بالکل بیلنس پہ لے آئیں گے۔ اللہ چاہ رہا ہے اس کو عزت ملے، آپ چاہ رہا ہے یہ بے عزت ہو، تو کہیں نہ کہیں تو سیٹ ہوگا نا جا کے معاملہ۔ تو آپ تو اللہ جتنی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر آپ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، تو پھر آپ اس کو اپنی منشا کے مطابق نیچے گرا دیں گے۔ اور اگر آپ کی طاقت اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، آپ عاجز بندے ہیں، تو پھر بندگی یہ ہے کہ اللہ کے امر کو مان لیا جائے، اللہ کے امر کو مان لیا جائے۔ تو یہ مسائل تنظیموں میں بھی ہوتے ہیں، یہ مسائل رشتہ داریوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ مسائل دوست احباب میں بھی ہوتے ہیں، یہ علماء کے بھی آپس میں ہوتے ہیں، یہ تاجروں کے آپس میں ہوتے ہیں، یہ سیاسی لیڈروں کے آپس میں ہوتے ہیں، مردوں کے ہوتے ہیں، خواتین کے ہوتے ہیں۔ یہ جو سارے مسائل جہاں جہاں انسانی رشتے ہیں، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں، یہ کانٹے کھٹکتے ہیں، یہ کانٹے کھٹکتے ہیں۔ یہ تنظیموں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، مگر بندے کو
اگر اس کا ایمان کامل ہو جائے اور اللہ کے امر پر ایمان اور یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ کے امر سے ہے، بس وہ اس جہنم سے نجات پا گیا، اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ حکمران کا کرب وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا اس کے خلاف کھڑا ہونا، وہ ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ چونکہ دیکھو ایک ڈاکو، یہ تو نظر آتا ہے نا کہ مثلا ایک ڈاکو اگر کسی کا مال لوٹ کر امیر بنتا ہے تو یہ اللہ کا امر نہیں ہے، اس نے اللہ کے امر کی خلاف ورزی کی ہے، فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک چور چوری کر کے مالدار بنتا ہے تو چوری اللہ کا امر نہیں ہے، یعنی عمل بھی تو دیکھنا چاہیے نا، عمل۔ حکمران اگر پوری دنیا کا خزانہ لوٹ کر اور غریبوں کا حق چھین کر اگر مالدار بنتا ہے تو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ حرام خور ہے، وہ خائن ہے۔ تو خائن کو بے نقاب کرنا، ننگا کرنا چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کسی کی برائی کو ننگا کرنا، کسی کی برائی کو بے نقاب کرنا، علل اعلانیہ ننگا کرنا، فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا سوائے ظالم کی برائی کو۔ ظالم کی برائی کو اللہ نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ ننگا کرو۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت کا حکم ہے کہ ظالم کو بے نقاب کرو تاکہ لوخلوق اس کے ظلم سے بچے۔ اس کا چہرہ ڈاکو کا، ظالم کا، قاتل کا، خائن کا چہرہ بے نقاب ہو، چونکہ اس نے خیانت کی ہے، اللہ کے حکم کی غداری کی ہے، اس کے لیے اللہ کا امر ہے کہ اس کو بے نقاب کریں، اور آپ برائی کو دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس تحریک اور کارکنان کو مبارک ہو کہ اخلاق یہ بھی سیکھتے ہیں اور اخلاق وہ بھی سیکھتے ہیں۔ آپ کی ذات سے کسی کی زیادتی ہو تو معاف کرنا بھی سیکھتے ہیں، اور اللہ کے دین اور انسانیت پر ظلم ہو تو طاقتوروں کا گریبان پکڑنا بھی سیکھتے ہیں۔ یہ دو کردار ہیں اور دونوں آقا علیہ السلام کو عطا کیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ کا نافرمان اور دشمن ہو اس پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم اور معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں اخلاق کے، دونوں اخلاق ہیں اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ بتا یہ رہا تھا کہ نفس کی سخاوت، اور اگر کوئی ذاتی طور پہ اذیت دے تو اس پہ صبر، اور طیب الکلام، اور گفتگو کو نرم اور میٹھی گفتگو کرنا، فرمایا جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں اس نے نیکی کو پا لیا۔ یہ نیکی کا معنی ہے۔ تو آج ادب کلام اور خلق کلام، کلام کا خلق سمجھانے کے لیے ایک نقطہ صرف طیب الکلام میں نے شروع کیا تو اس کو مکمل کر لیا۔ تو اس کے باقی اور آداب اور اخلاق ہیں گفتگو کے، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کل یہ موضوع بنتا ہے یا اگلا کوئی موضوع شروع کرتے ہیں۔ تو باقی اللہ پاک ہمیں طیب الکلام بھی عطا فرمائے، بذل السلام بھی عطا فرمائے، اور اطعام الطعام بھی عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔